نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ وار گفتگو جو قرآن مجید فرقان حمید کا درس پاک ہو رہا ہے، آج ہم سورہ نساء کی آیا مقدسہ نمبر 26 یعنی 26 سے لے کر 31 تک پڑھیں گے۔ تلاوت ہو چکی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی زیادہ ابتدا میں بات لمبی چوڑی تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی عقل پہ حیف ہے۔ مسلمان کبھی سوچ لیں گے نا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے ساتھ فرشتوں نے کیا کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو آج کل گلوکارہ کنجروٹ اینڈ کمپنی کی طرف سے جو ٹی وی پہ، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ گانا گا رہی ہیں سروت صاحبہ، یہ چند دن کی بات ہے۔
پہلے جتنی بھی گلوکارائیں یا اداکارائیں اپنی جوانی میں اپنا سکہ منواتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سکے پہ خود اپنی لعنت فرمائے، اور اس کام کے ساتھ معاونین جتنے ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اور جو مسلمان خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ برائی عام پھیلے، ان سب پر خدا کی اللہ کا فضل نہیں یہ ہوتا، یہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا تو نعتیں پڑھتی، نمازیں پڑھتی، کسی کو درس دیتی، ایک گانا گایا اور پوری دنیا نے خاص طور پہ مسلمانوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بعد میں ان کا حال یہ ہوتا ہے یہ بھیک مانگ کے کھاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے ہاتھ چڑھا، میں نے ٹھڈا مار کے آگے ٹور دیا، مکان بھی چھین لیا، دولت بھی ساری چھین لی، تو بھیک مانگتی ہیں بھیک۔ ورنہ بڑی بڑی اداکارائیں کہ دیکھ لیں ان کا حال ایسے، اولاد بھی جو ہے نا ان کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ اولاد بھی اکثر کی اولاد بھی کنجروٹڈ کمپنی جو بنی ہوئی ہے اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ اور قرآن پاک کے درس پاک کو لائک نہ کرنا، اس کو پسند نہ کرنا، اس کو نہ سننا، اور گانے کو اتنا زیادہ سننا اور اس کو اپریشیٹ کرنا، 19 ملین سے بھی 20 ملین تک سے اس سے بھی آپ آگے بڑھ گئی ہیں، تو آخر انجام کیا ہے؟ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، لیکن وہ نیک آدمی تھا، اس کے دونوں ہاتھ خالی بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے جنت میں لے گیا۔ تو دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم، ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہو، ٹھاٹ باٹ۔ تو بہرحال اس ٹھاٹ باٹ کو نہ دیکھو، اللہ کے پیغام کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور سنت کو اپناؤ۔ ان آیات میں اللہ نے طریقوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ ہم بلا تمہید پڑھتے ہیں، جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی۔ اگر ہمارا تو یہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے پہنچا دیا، عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارا حال بھی پتلا ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی کنجر خانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح آگے بڑھ جائے۔ پھر طارق جمیل جیسے نیک سالے سے بھی جب وہ بات صحیح کرے نا اس سے بھی معافی منگواتے ہیں۔ اینکر جتنی ہیں چھاتی ننگی، سر ننگا، اور پھر اسلام کے خلاف بکواس بھی کرتی ہیں۔ مولوی نے گستاخی کر دی اینکر کی۔ طارق جمیل صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، اگر معافی مانگی ہے تو غلط مانگی ہے۔ جن کو شرم نہیں، اللہ کے سامنے شرم نہیں، الٹا یہ کہتی ہیں مولوی آ گئے تو شدت پسند آ جائیں گے، خود ساتھ پہ دوپٹہ نہیں لیتا، یہ بڑی صلح پسند ہے۔ اور تیری طرف دیکھ کے تو زیادہ شیطان آتا ہے، جب شیطان آتا ہے تو لڑائی زیادہ آتی ہے۔ ایسے لوگوں نے تو نہیں کہا زار زمین زن، زار زمین زن، تینوں فساد کی جڑیں، تینوں فساد کی جڑیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب۔
اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اتنا میری تشریح کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تم کو اور چلائے تم کو ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے نیک لوگ تھے، پہلے لوگوں کے راستے پر چلائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اب بھی توبہ کر لو۔ سروور صاحبہ جیسے اوپر چڑھتی جاؤ گی جہنم میں جاؤ گی۔ جو آواز اللہ نے دی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرو، ہو سکتا ہے اس تعریف سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما لے، ہماری بھی تو تیری بھی۔ گانے تو سب نے، لتا نے بھی گا گئے وہ بھی مر گئی، نور جان نے گا لیے وہ بھی مر گئی، سب نے مر جانا ہے۔ جس طرح وہ مشہور ہے نا، جلاہوں کا باپ مر گیا تھا تو انہوں نے اپنے باپ کے منہ پہ گھی لگا دیا تھا، مکھن لگا دیا، رو رہے تھے، حالانکہ بھوکا مرا تھا، مکھن لگا دیا۔ لوگ آئے تو دیکھے منہ پہ گھی لگا ہوا ہے، بمبوڑا پڑا ہے، پوچھے گیا کہ ہمارا باپ گھی کھاتا کھاتا مر گیا۔ نور جان رمضان پاک میں مر گئی، 26 جب بھی مری اور شان بڑھانے کے، یہی بڑی شان تھی، یہی سوچنا تھا کہ رمضان پاک میں فوت ہوئی ہے، اور شان بڑھانے کے لیے 3-4 دن کے لیے سرد خانے میں رکھا دیا۔ جب 27 آئی تو نکال دیا، تو کہا نور جان بھی 27 تاریخ کو مر گئی، دنیا میں مشہور ہو گیا۔ چلو ہمیں اس سے غرض نہیں، مری تو رمضان پاک میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماؤ، لیکن ساری عمر کام تو گانے والا ہی کیا نا، گانا بجانا ہی کیا نا۔ آگے بخشش اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے میں نہیں، لیکن ظاہری اسباب وہ اس کے ایسے ہی تھے جس طرح خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح سروت صاحبہ کے ظاہری اسباب تو خدا کی لعنت ہے، جتنے مرضی اس کے فالوور بن جائے، چاہنے والے بن جائے، ظاہری اسباب جو ہیں وہ تو خدا کی لعنت ہی ہے۔ کوئی نیک کام کرتی، کوئی نعتیں پڑھتی، کوئی راہ اس طرف آتی تو پتہ بھی چلتا، لیکن کمائی ہے، دولت بڑی شے ہے، انسان کا ایمان ختم کر دیتی ہے اور اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا، علم والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر توبہ کو قبول فرمائے، تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور تمہارے چاہنے والے لوگ کیا چاہتے ہیں، تمہارے فالوور کیا چاہتے ہیں، وہ خود بھی دوست کی اور تمہیں بھی دوست کی بنانا چاہتے ہیں۔ 20 ملین کے قریب لوگ تمہارے چاہنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور لوگ یہ چاہتے ہیں يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ تم اتباع کرتے رہو اپنی شہوات کی۔ شہوت لفظ جانتے ہیں آپ، شیطانی کام، اپنی خواہشات، شہوات، یتبعون الشہوات، تم اتباع کرتے رہو، تم اتباع کرتے رہو شہوات، گندے کاموں کی،
اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے تم یہ کام کرتے ہو، گانا بجانا جو کرتے ہو، سرود ثابت کو اتنی تم نے پروٹوکول دے دیا. یتبعون الشہوات، وہ چاہتے ہیں، سرود صحابہ وہ چاہتے ہیں کہ اتباع کرو تم ان کی خواہشات کی. 22 ملین چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے دوستی بنو، سارے کے سارے شیطانی بنو. لتا منگیشکر جو گیت گاگی وہ تو تھی بھی ہندوانی بت پرست، اور تم اپنے مسلمان کہلاتی ہو، اور اللہ کا کرم ہے شیطانی کام پہ. نہیں، یہ تم پر شیطان کا کرم ہے، یہ تمہیں شیطان ورگ لگاتا ہے، اس میں دولت بڑی ہے، پر تیرے بس کی بات نہیں. تمہارا خاندان ہی سارا پیچھے سے گلوکاروں کو لگا رہا ہے. اچھا برا گانا تم نے گانا ہی گانا، کیونکہ پیسہ جو ملنا ہے. اتنی آواز اچھی تھی تو قرآن نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھتی، پھر دیکھتے کتنے ملین ہوتے. یہ آواز ہے، آواز پھر دیکھے کتنے ملین تو آپ کو کیا کہتے ہیں چاہنے والے ملتے، تمہارے تمہیں فالو کرنے والے ملتے، تمہارے فلاور ملتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت میں اگر ایک فلاور مل جاتا، ایک چاہنے والا مل جاتا، وہ خود بھی جنت میں جاتا، تجھے بھی جنت میں لے کے جاتا، اور کہتا یا اللہ جیسی بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی خادمہ ہے اور تیرے محبوب کی تعریف کی ہے، گن گائے ہیں، تو اس کو تو دوزخ میں نہ ڈال. جتنے فلاور ہیں وہ سب دوزخ کے پیچھے تیرے لگنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی خواہشات کی اتباع کرو، ان کی شہوات کی اتباع کو. یتبعون الشہوات، ان کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی اتباع کرو، ان کے کہنے پہ گانے گاؤ، ان کے کہنے پہ فلموں میں آؤ، ننگی ہو جاؤ. ہماری اداکارہ ننگی ہیں، پٹ پوٹ پیٹ پوٹ سب ننگا، اور یہ فن کا کام ضروری ہے. اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا پردے کے لیے، اب اس نے کپڑے اتار کے لے آئے. کل کو اس کو بھی فلموں کی آفر ہوگی، سورہ و صحابہ کو پہلے جب ہو چکی ہوگی، کئیوں نے کہہ بھی دیا کہ ہماری فلم میں کام کر، ہماری فلم میں کام کر، ہماری فلم کے لیے گا، ہماری فلم کے لیے گا. ساری عمر اسی پہ رہ گئی، دولت پہ رہ گئی. یہاں دنیا میں اللہ نے فرمایا نا، ایسے لوگوں کو دنیا میں دولت دی جاتی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. چاہے وہ نور جہاں ہو، چاہے وہ نعید اختر ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بخشش ہے. ہندو تو پہلے ہی دوزخ کا ایندھن ہے، وہ تو پہلے ہی بت کو مانتی ہے، اللہ کے سامنے شریک ٹھہرا لیا. یہ ہمارے کنجر جو ہیں کام بھی برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کام بھی برا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. لاکھ لعنت اللہ کی، لعنت اللہ علی الکاذبین. شیطان کا تم پہ کرم ہے کہ شیطان نے تمہیں باجے گانے پکڑا دی اور ڈھولکیاں پکڑا دی. اللہ کا کرم کیسے؟ اللہ کا کرم ہوتا تو کسی مسجد میں امام ہوتے. اگر عورتیں ہیں جس طرح سرور صاحب ہے کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی حمد، اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی نعت پڑھتی، اور کسی نیک صالحین حضرت امام حسن امام حسین کی منقبت پڑھتی. گانا ہی پڑھنا تھا خدا کی لعنت لینے کے لیے، گانا ہی گانا تھا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے عذاب کو کم کرے. جو تم دنیا میں عذاب اپنے آپ خریدتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس عذاب کو کم کرے. تم ادھر آؤ، نیکی کی طرف آؤ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے ہی کمزور پیدا فرمایا، اور اپنی کمزوری کو کمزور سمجھ خدا کے مقابلے میں اتنی ثروت کا معنی ہے، اس کا معنی بھی ضرورت ہے،
اتنی صعوبت میں نہ آ جا کہ اس صعوبت کو اللہ تعالیٰ زمین پہ پٹک دے. صاحب صعوبت سب سے یہ خطاب ہے کہ اصل تمہاری پیدائش کے خلق الانسان ضعیفہ، اور جب دنیا سے یہ حسن اٹھ جاتا ہے، جب بڑھاپے میں چلے جاتا ہے، تو نہ اولاد کام آتی ہے اور نہ دولت کام آتی ہے. یہی بھیکاری بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو. بھیک مانگتے ہیں لوگ، اور جس طرح پہلی اداکارہ مانگ رہی ہیں، نہیں تو ان کے نکال لیں کہ ان کا حال کیا ہے. کوئی روٹی کھلانے والا کوئی نہیں، کوئی دوائی دینے والا نہیں. گلوکارہ ریشما کا حال دیکھ لو، اور کئی گلوکاروں کا حال دیکھ لو. ذلت کی موت مری ہے. عظمت کی موت یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اور وہ بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کرتے رہیں. یہ تو کوئی نہیں ان کو جناب اولڈ کیمپ میں چھوڑا ہے، مغرور لیں، دفع ہوں، مریں کھپیں. اولڈ کیمپ والوں کو پیسہ جمع کرا دیا تو بوڑھی کی خدمت کریں. وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنے عذاب کو کم کرے، گھٹا دے، چھوڑ دے تمہیں. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو، بے ایمانو نہیں، سروہ سبا نہیں، یہ دیکھ سروہ سبا سن. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، کلمہ پڑھنے والو، نہ کھاؤ مالوں کو، اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مالوں کو بالباطل، نہ حق. گانا گا کے جتنا مال لوگے نہ حق، جتنا مال لوگے نہ حق، فلموں میں کام کر کے جتنا مال لوگے نہ حق، سود لے کر جتنا مال لوگے نہ حق. اور کیا ہے، کسی سے غبن کرو گے، کسی کا مال چھین لو گے، کسی کی زمین چھین لو گے، یہ سب نہ حق ہے. جتنا کھاؤ گے اتنا ہی دوزخ کا، جتنا گاؤ گے اتنا ہی دوزخ کا، جتنا ہی ناچو گے ٹاپو گے اتنا ہی دوزخ کا ایندھن بنو گے، ایندھن بنو گے. الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم آپس میں باہمی محبت الفت سے جو تجارت کرتے ہو ایک دوسرے کی رضا مندی سے، وہ تجارت تم پر جائز ہے، اس میں حرام نہ ہو، گانے بجانا نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو. وَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن پاک کا بڑا سے بڑا قاری آئے نا ٹی وی پہ، اور قرآن اچھی سے اچھی تلاوت کرے، تو یہ ٹی وی اینکر یا ارلے پلے جو ٹی وی پہ بلانے والے ہیں اسے 1000 روپیہ دے کے بڑا خوش کر دیں گے، خوش کر دیں. اور دینا ہے تو اللہ کے نام پہ، قرآن پہ لاکھوں روپے دو کھا، تاکہ وہ آگے جا کے لوگوں کو پڑھائے، آگے مدرسہ بنائے، کوئی ثواب بھی ملے. لیکن گانے پہ لاکھوں روپیہ، گانے پہ، گانے والی کو دے دیا، کیا ملا؟ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنی، اور گانے بجانے والے، پیسہ دینے والے بھی جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ قتل کرو تم اپنے آپ کو. ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے رحم فرمانے والا، تمہارے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والا، تمہاری بخشش فرمانے والا، تمہارے ساتھ بخشش کا ایک برتاؤ کرنے والا، مہربان اللہ، رحیم اللہ. اب بھی وقت ہے واپس آ جاؤ، اب بھی وقت ہے اللہ کی حمد بیان کرو، اب بھی وقت ہے نبی علیہ السلام کی نعت بیان کرو. پھر دیکھنا
اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا. گانے سے عزت تو نہیں ملی، ہاں دولت ملی ہے. اور لوگ جو دوزکی بیٹھے ہیں وہی تمہارے ساتھ گان گناتے ہیں، بلکہ ٹپتے ہیں اور ساتھ میوزک بھی بجاتے ہیں. یہ سب دوزکی ہیں. سورہ وصابہ اللہ نے آواز دی ہے تو پھر اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی بن جاؤ، اللہ کے رسول کی بن جاؤ. دیکھنا پھر گھر میں کیسی برکت آتی ہے، بچے ہیں تو بچوں میں کیسی برکت آتی ہے، شوہر ہے تو وہ کیسے تابعدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور کسی جان کو نہ قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہاں اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایسے کام کر کے اپنے آپ کو قتل کی طرف نہ لے جاؤ، یا کہ کسی کو بغیر کسی مطلب کے قتل نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کام کرے زیادتی والا، عدوانا، جو بھی ایسا زیادتی والا کام کرے، ظلم اور ظلم والا کام کرے، ظلم کرے یا زیادتی کرے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ تم نے ساری قوم کو گانے بجانے پہ لگا دیا، یہ بھی زیادتی ہے. اور رب نے فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، آن قریب ہم ایسے عورتوں اور مردوں کو دوزخ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، جو گانے بجانے پہ ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت بند کر دیتے ہیں. سلسلہ درس ہو تب پیچھے ہٹا دیتے ہیں. یہ دوزکی ہیں. اور آپ نے فرمایا ہم نے انہیں دوزخ میں پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تم نے ان کی نافرمانی کی، نماز پڑھی نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کام میں. گانے بجانے پہ اللہ کی لعنت ہے، گانے بجانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. موسیقی روح کی غذا ہے، روح کی غذا ایسی ہے، اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں. جنہوں نے یہ جملہ بولا ہے وہ ابھی دوزکی ہیں، اپنی طرف سے جملہ ملا دیا ہے. موسیقی روح کی غذا ہے. ساری دنیا روح کی غذا پہ لگ پئی ہے، یعنی موسیقی پہ لگ پئی ہے. جتنے بھی موسیقی کی طرف جائیں گے، اس لیے تو دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، کیونکہ وہ زیادہ موسیقی کی طرف رغب ہوتی ہیں. پھر اپنے آپ کو ساروں کے سامنے، مرد نے پورا لباس پہنا ہوتا ہے، عورت ننگی پھر رہی ہوتی ہے. عورت نے نکر پہنی ہوتی ہے، اپنا اتنا باڈی پہنی ہوتی ہے، پیٹ کمر سب ننگا ہے. یہی تو دوزخی ہے. عورت ہی، مرد پورا لباس پہنے گا، چاہے پینٹ شرٹ ہوگی، عورت ساڑی پہنے گی، آگے سے بھی ننگی پیچھے سے بھی ننگی. پھر قمیض یہاں پہنے گی، دیکھے کہ میرا رنگ کتنا اچھا، کتنا خوبصورت رنگ ہے. جس کے لیے بنا ہے اس کے پر تو پردے ہی نہیں، یعنی شوہر کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں. تو دوسروں کو تم دکھائے گی تو لعنت تیرے اوپر ہی ہے نا. اپنا جسم دوسروں کو کیوں دکھاتی ہے؟ جس کے لیے اللہ نے بنایا اسی کو دکھا. یہ میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے لیے یہ ہے جسم اسی کا ہے، دوسروں کو ننگا کر کے دکھائے گی، لبھائے گی تو لعنت ہے تم پر. وہ موسیقی کی صورت میں ہو، کھڑی کھڑی ناچ رہی ہے، باقی لوگ جو ٹپ رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، باقی ساتھ ساتھ گا رہے ہیں، سب دوزکی ہیں. چلو یہ باتیں سمجھانا قرآن پاک کی مطابق، قرآن پاک کی
نصیحت کے مطابق عین ضروری ہیں۔ فسوف نصلی نارا، رب نے فرمایا ان قریب ایسے لوگوں کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے یہ کام، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ان تج کبائرہ، ان تج تانبو کبائرہ، اگر تم برے کاموں سے، بڑے برے کاموں سے بچو۔ یہ بڑے کام برے ہیں، یعنی گانا بجانا، فحاشی پھیلانا، لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر آنا، یہ سب سے بڑے کام ہیں، بڑے۔ پھر اس سے زنا کی ترغیب لوگوں کو ہونی، ناچنے ٹاپنے کی ہونی، یہ برے کام ہیں۔ اور پھر اتنے لوگوں کا اس کو داد دینا، یہ اور برا ہے۔ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم بڑے برے کاموں سے بچو، مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور ان سے رکے رہو، ان سے باز رہو، نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، رب نے فرمایا ہم تمہاری تمام غلاظتیں، تمہارے گناہ کو تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ، صاف کر دیں گے، دور ہٹا دیں گے اس کو، یعنی ان کبائر کو، بعد میں چھوٹا کہا کہ چھوٹے گناہوں کو ہم دور کر دیں گے۔ سیئاتکم، جو تم نے گناہ کیے ہیں۔ اور فرمایا وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، رب فرما رہا ہم ان قریب عزت والی جگہ پر، مدخلاً کریما، عزت والی جگہ، عظمت والی جگہ، اللہ کے کرم والی جگہ، رب فرماتا ہے اس کرم والی جگہ میں ہم تجھے داخل کر دیں گے۔ اب اللہ اپنے کرم والی جگہ میں ہمیں جگہ عطا کر دے ان برائی سے بچنے کے لیے، اور ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ درس جو آج کا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان